میرے شوہر 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ کہنے لگے چلو تمہیں تمہاری امی کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، کیا کرو گی، اکیلی ہو، وہ بھی ڈرپوک۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ماں کے گھر کا دروازہ کھولا تو میرے ماں باپ صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچار اور چٹنی کے ساتھ۔ سلام دعا کے بعد میں نے حیرت سے پوچھا، ابا آپ تو اچار اور چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، تو آج کیوں؟ ابا نے نوالہ لیتے ہوئے کہا، کبھی کبھی کھا لینی چاہیے، مزے کی ہوتی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بے بسی بھانپ لی۔ اتنے میں بھابھی صحن میں آئی اور آتے ہی پوچھا، رہنے آئی ہو؟ میں نے خوشی سے بولا، جی بھابھی، اسد 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی یہ سن کر مصنوعی ہنسی اور بولی، بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بوتل لاتی ہوں۔ میں نے اماں ابا کے برتن سمیٹتے ہوئے سوچا، بھابھی کی مدد کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں۔ میں نے برتن کچن میں رکھے اور بھائی کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے ہی لگی تھی، اندر سے بھائی اور بھابھی کی آوازیں سنائی دیں، تمہاری بہنیں بیاہ تو دی ہیں لیکن اماں ابا کی چوکھٹ نہیں چھوڑتی، جب جس کا دل کرتا ہے بچوں سمیت منہ اٹھا کے چلی آتی ہے۔ بھائی کی آواز آئی، تمہارا کیا کھاتی ہے؟ یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بھابھی بولی، بس مجھ سے نہیں ہوتی تمہارے خاندان کی خدمت، تمہارے ماں باپ کو کھانا دیتی ہوں، یہی احسان سمجھو۔ میرا جسم وہیں سن ہو گیا، آواز حلق میں دب گئی، الٹے پاؤں واپس آ گئی۔ میں تھوڑی دیر بعد جھوٹ موٹ فون کرتی باہر آئی، اچھا امی آپ لوگ گاؤں سے آئے ہیں؟ پہلے بتاتے میں امی کی طرف نہ آتی۔ چلیں پریشان نہ ہوں، میں واپس آتی ہوں، آپ لوگ ذری آپی کی طرف کچھ دیر بیٹھیں۔ اماں ابا حیران ہوتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ میں بولی، ابا جی اسد کی اماں آئی ہیں، انہیں کیسے چھوڑ دوں، میں پھر کبھی آؤں گی، ابھی اجازت دیں۔ اپنے آنسوں کو حلق سے اتارتے ہوئے دونوں سے گلے ملی اور بابل کی دہلیز عبور کر لی۔ واپسی پر ہر قدم ایک ایک من کا محسوس ہوا، ہونٹ بھینچے خود کو حوصلہ دیتی رہی۔ مجھے پھر وہ بات یاد آئی، فصلیں جو کاٹی جائیں اگتی نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیاہی جائیں مڑتی نہیں ہیں۔ رات کے کھانے میں مجھے نمک زیادہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ نمک میرے حلق سے اترے ہوئے آنسوؤں کا تھا۔